الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الأمين للتراب مقدمه الشراب. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة. سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے پیغمبر کی شہادت کا دن ہے، وہ یہ اس وقت نبی کی سچی بیٹی کی شام غریبہ ہے. میں اسلام کے کی وارث امام زمان اور فدا اور تمام عزاداران دختر پیغمبر کو تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا کہ خالق کائنات سب کو زندگی کے ہر لمحے آخرت کے پورے سفر میں نبی کی سچی بیٹی کی دعا نصیب فرمائے. تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں گنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ خالی زمیندار کو ہے، یہ میل مالکان کو فائدہ ہے. ہمیں ایک ہی فائدہ ہے کہ سڑکیں بند ملتی ہیں، باقی وہ ہمیں چینی لائنوں میں لگ کر لینی پڑتی ہے، وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے. بہرحال آپ جو بیٹھے یہ بے فائدہ نہیں ہے، چونکہ فرمایا انتظار و صلاۃ ہے، صلاۃ عبادت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ نے رستہ کھلوایا ہے، مگر کوئی حالات نہیں تھے. بی بی نے خود یہ رستہ کھلوایا ہے، وغیرہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ مجلس میں آج نہیں پڑھ سکوں گا. میں بغیر کسی تبیین کی شروع کرنے لگا ہوں. ظاہر مجلس کے 3 حصے ہوتے ہیں، شان، فرمان اور ارمان. شان کے اندر میں جناب سیدہ کا ایک قصیدہ پاک پیغمبر کی زبان سے پڑھوں گا، کیونکہ ظاہر مجھ جیسا بندہ بی بی کی عظمت نہیں بیان کر سکتا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے وہ آیات اعظام جو ہے وہ بھی دختر پیغمبر کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے جس کی پہچان. مولا کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لأن الناس فطموا معرفتها. فرمایا ہماری دادی کی عظمت کو پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے خالق نے نام فاطمہ رکھا. ہمارے بس میں اس لیے نام فاطمہ رکھا گیا. ٹھیک ہے، میری واقعی یعنی میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے طالب علم کی اوقات نہیں کہ میں بیوی کی عظمت اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں، لیکن میں ظاہر معصوم کی زبان سے بیان کروں گا. اہل سنت شیعہ سب نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب پاک پیغمبر سے پوچھا گیا تھا مولا نے، اللہ کے نبی خالق نے اپنی بیٹی کو کون کون سی فضیلتیں دی، سرکار نے فرمایا میں بیان کب تک کروں گا تو سونے کا کام تھا.
فرمایا لقانا الحسن شخصاً لقانا فاطمہ. سرکار نے فرمایا فضائل جو ہے نا، قبلہ صاحب بھی بیٹھ گیا شاہ جی جانتے ہیں کہ فضائل جو ہے وہ جو غیر مادی ہے، علم غیر مادی ہے، اس کا جسم نہیں ہے، آنکھوں سے نظر کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے، عفت ہے، عصمت ہے، زہد ہے، شجاعت ہے، جتنی بھی صفات کمال ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ان کا جسم نہیں ہے. نبی نے حد کر دی، فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. فرمایا کائنات کی ساری فضیلتیں اگر کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتی تو میری بطول کی شکل میں ظاہر. اس بی بی کی عظمت میں کیا بیان. بھارت اس بی بی کی فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس میں مختلف آراء ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو کافی میں روایت ہے نا کہ، اور وہ خود فرماتے تھے میں آج تک اس روایت پہ حیران ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ انبیاء کے ساتھ مخصوص فرشتہ ہے، بعد از پیغمبر اس فرشتے کا 75 یا 95 دن نبی کی بیٹی کے گھر آنا یہ بطول کی سب سے بڑی عظمت ہے. بعد از پیغمبر بہت بڑی عظمت. توجہ توجہ، سب سے بڑی عظمت یہ. لیکن بہرحال مختلف آ رہا ہے. ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا اپنی صحیح کے اندر کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، جس سے بطول راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے بطول ناراض اس سے خدا ناراض. ان بھائیوں کو سلام ہے جو اس نعت پر بڑی بڑی ویلے دیتے ہیں، پیسے وہ ایسے نچھاور کرتے ہیں. حاکم توفیق کے توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ. یقین جانو اس کو سلام ہے، اس بندے کو، اس حاکم ناز خان کو سلام ہے، اور اس کو داد دینے والوں کو بھی سلام ہے. لیکن ایک درخواست ہے، اوپر پیسے پھینکنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ داد کس بات پر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل میرے ایک بدل رکھیں جو سمجھ آئی. میں زیادہ باتیں کھول نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، اب بات ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے سر. بہرحال جی وہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. جو تھوڑا بہت میرا مطالعہ اگر میں غلط ہوں قبلہ صاحب میری اصلاح کر دیں گے، باقی آپ کو بھی اجازت ہے مجھے بتا دیجیے. میں نے آج تک تھوڑا بہت جو میرا مطالعہ ہے، کسی انسان کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ فرمائے یہ راضی تو میں راضی، یہ ناراض تو میں ناراض. میں ایک اشارہ کرتا ہوں خالی. جابر جو ہے نا چھٹے امام کے، یہ 5ویں امام تک کے زمانہ درک کیا. سرکار نے فرمایا جابر 6 معصوموں میں سے گئے تھے، ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ مولا غربت پسند ہے مال کے مقابلے میں، بڑھاپا پسند ہے جوانی کے مقابلے میں، بیماری پسند ہے صحت کے مقابلے میں. تو فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ظاہر ہے یہ ساری آزمائشیں ہیں، اور جو مومن پر امتحان آتے ہیں گناہ کی بخشش کا وسیلہ بنتے ہیں. ہاں دختر پیمبر کے پاس ایک بڑی زبردست مطلب ایک خاتون نے کا سوال کیا تھا، بی بی نے شیعہ کی تعریف کی جس میں جو ہم میں سے کسی پر بھی پوری نہیں آتی، گھر میں پڑھتا ہی تھے. ٹھیک ہے، بی بی نے فرمایا کہ شیعہ تو ہمارے وہ شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ تو جنت کے گنے چنے افراد ہیں. تو مولا بی بی یہ بات کی فرمائی حبدار ہیں. کل موالینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا مسلمنا بقلب ولسان، ہم سے محبت ہمارے ہر جانے والے سے محبت، ہمارے دشمن سے نفرت، اور ہمارے محمد کو خالی زبان سے نہ مانے دل سے بھی مانے. یہ ساری باتیں اچھی تھی، لیکن یخالفنا فی سائر الموبقات، ایک دو مومن ستے پہ جگامن کی تیوچی دی صلوات. جس کو نیند ہے وہ پچھلی سیٹ پر، فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے تو میں ڈسٹرب ہوں. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. اچھا، حضرت نے فرمایا کہ وہ ساری باتیں اچھی ہیں، ہمارے حوبدار، ہمارے چاہنے والوں کو حوبدار، ہمارے دشمن سے نفرت ہے، اور فرمایا ہمیں زبانی نہیں دل سے بھی مانتا ہے، لیکن کچھ باتیں اپنی منواتا ہے، کچھ ہماری مانتا ہے. یہ میں اور آپ ہے. ٹھیک ہے. فرمایا یہ لوگ لیسو من شیعتنا، یہ ہماری شیعہ نہیں ہے.
लाकिन्नहुम फिल जन्नह, लेकिन इख्तिताम इनका भी जन्नत है। बीबी ये कैसे जन्नत जाएंगे? फरमाया बादा वयुतहरुना मिन ज़ुनूब, अल्लाह पहले गुनाहों से पाक करने का इंतजाम करेगा, फिर जन्नत भेजेगा। बीबी गुनाहों से पाक कैसे होंगे? फरमाया बे अनवाइल बलाया व रज़ाया, दुनिया में इतनी आजमाइशें, दुख और तकलीफें आएंगी, फरमाया तकलीफें देख देख कर गुनाह बख्शे जाएंगे। फरमाया हमारे हुक्मदार को जो कांटा चुभता है किसी गुनाह की बख्शिश का, हमें नहीं को नहीं आई। इस मतलब है पैदाइश में आकर हजरत जाबिर ने कहा मौला ये सारी आजमाइशें हैं, गुर्बत आजमाइश, बुढ़ापा, ठीक है, गुर्बत आजमाइश, बुढ़ापा आजमाइश, और जो है वो बीमारी भी आजमाइश, तो वो सारी आजमाइशें पसंद की हजरत जाबिर ने। आगे से बैठे आए तो हसन रज़ामली जो है ना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कमाल इंसान थे। उनके एक शेर था, वो कहते हैं मुझे इस बंदे पे हैरानगी होती है जो अली से मोहब्बत रख कर फिर आजमाइशों से डरता है। कोई नहीं समझ आई? बच्चा बीमार, खुद बीमार, ठीक है, कोई और मसला, कभी कभी अल्लाह मोहब्बत अली का थोड़ा बहुत इम्तिहान ले लेते, थोड़ा बहुत ईमान के मुताबिक अल्लाह थोड़ा बहुत इम्तिहान कभी ले लेता है। सरकार ने फरमाया, किबला ने फरमाया जो इन मुश्किलों से घबराता है उस अली की मोहब्बत का सवाब ही नहीं आता। क्यों? का परवरदिगार जो आजमाइश भेजनी है मुझ हसन ज़ादा पे भेज, जितनी आजमाइशें ज्यादा आएंगी उतने गुनाह ज्यादा बख्शे जाएंगे, जितना जल्दी गुनाह बख्शे जाएंगे उतना जल्दी अली का दामन पकड़ने की तौफीक मिल जाएगी। अच्छा जी, हजरत ने फरमाया, हाँ वो जाबिर ने कहा कि मौला इस पैदाई में दुख्तर पैगंबर के फरमान की रोशनी में मुझे ये इम्तिहान पसंद है आसाइशों के मुकाबले में, कायनात कुर्बान हो जाए। आखिर में कहा कि मौला अगर गुस्ताखी ना हो आपके ईमान की क्या कहती है? सरकार के चेहरे पर जलाल है, फरमाया जाबिर खबरदार, साबी साबी होता है, आल आल होती है, जहां से साबी की अपनी परवाज खत्म होती है वहां से आल के फजाइल का मेराज शुरू होता है। फरमाया जाबिर तुझे बेशक तुझे मोहब्बत पसंद है बाल के मुकाबले में, बीमारी पसंद है सेहत के मुकाबले में, लेकिन तुझे अपनी पसंद का भी खुद फैसला किया, अपनी नापसंद का भी खुद फैसला किया। हम तो की ना कोई पसंद है ना कोई नापसंद, जो अल्लाह को पसंद वो हमें पसंद। यानी 13 मासूमों के बारे में कुरान कहते हैं वमा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह। यहां तक बात आती है कि जो इन्हें जो अल्लाह को पसंद वो इन्हें पसंद, जो अल्लाह को ना पसंद वो इन्हें ना पसंद, लेकिन पूरी कायनात में से खाली एक ऐसी हस्ती है अल्लाह फरमाता है ये राजी तो मैं राजी। मेरे इल्म में नहीं है जनाब सईदा के अलावा किसी नबी के बारे में ये हो, किसी इमाम मौला कायनात के बारे में, किसी हस्ती के बारे में ये हदीस में आया हो इन अल्लाह कि मैं इसके राजी होने से नाराज होता हूँ, ये राजी मैं राजी, ये नाराज तो मैं। ये बीबी की बहुत बड़ी अजमत है, इसमें ज्यादा नहीं खोलता क्योंकि टाइम जरा तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन एक राय और भी है, ठीक है, अब तो फदैल पर भी कम ही बोलते हैं, इसके बाद तबलीग में इंशाल्लाह वैसे ही इधर सो जाएंगे सारे। तो आखिरी जरा बोलने वाली बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं, ठीक है, ज़ाहिर फिर कौड़ियाँ गल्ला शुरू हो जाएगी। अलबत्ता मैं कौड़ी बातें आप जानते हैं वो बदअखलाकी से नहीं करता, प्यार से करता, और तबलीग में बदअखलाकी होनी भी नहीं चाहिए। मजमे की बेइज्जतियां करना गलत बात है। काबे को देखकर फरमाया काबा तेरी बड़ी इज्जत है लेकिन मोमिन का मकाम तुझसे भी ज्यादा है। यकीन जानिए मैं मुझे कोई नहीं, मैं बातें सामने कह देता हूँ, हम जो खतीब है ना हमें भी बुजुर्गों की तरफ से नसीहतें गाहे बगाहे होनी चाहिए। हम मासूम कोई नहीं, इन्हें झड़का जड़ेगा मजमे को देगा, वो कभी सोन वाले को झड़के कभी मजमे को झड़के, गलत बात। मैं खिदमत में आपकी अर्ज करूंगा कि
میری ناقص سرائی میں جو بی بی کی سب سے بڑی عظمت ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا سنیے، اس کے بعد بس تبلیغ کی چرچا کریں۔ اور یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ وہ مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کنت اذا نظرت الیہا انکشف عنی الہموم والاحزان، فرمایا میں جب نبی کی بیٹی کو دیکھتا تھا میری ساری مشکلیں ختم ہو جاتی۔ دیکھو نا یہ کون ہے کہنے والا، البتہ زیادہ بولا نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولنے سے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ارے بھائی من ذکر فضیلت من فضائل کی غفر اللہ الذنوب التي تسمى باللسان، پر جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گناہ بخشوانے نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ اللہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کو نجف لے جائے، میں مولا کائنات کی زری پر ریکارڈ قصیدے لکھے ہوئے ہیں، ریکارڈ۔ امام رضا صاحب کی زری پر میں گیا، وہاں پر ایک قصیدہ آؤٹ کلاس قصیدہ، ایک دو شعروں پر مشتمل ایک رباعی کمال ہے، وہ آج نہیں پڑھوں گا، بات دور نکل جائے گی، کبھی 23 ذیقعدہ آیا تو پھر آپ کو سناؤں گا، 11 ذیقعدہ تک رہوں گا، وہ یاد کروانے جب اس کے علاوہ بعد میں پھر جب آؤں گا تو وہ کیا کمال ہے۔ اس کے بعد لیکن مولا کائنات کی ذری پر سب سے زیادہ شاعری مولا کائنات کی ذری پر ہے، ٹھیک ہے۔ آیت المقدس اردبیلی کی جہاں قبر ہے نا حضرت کی برآمدے کے اندر، اس کی چوکھٹ پر ایک قصیدہ لکھا ہوا عربی زبان کو، 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں سارے۔ لولا کا مسارت میں نوح الفل کو، یعنی اگر آپ نوح کی کشتی کنارے نہ رہتی، پڑھنے میں آپ ہے، سمجھنے میں آپ ہے۔ ولا سلم الخلیل، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات نہ ملتی، ولم تکن تلک العصا فی کف موسیٰ اشیا، موسیٰ کے ہاتھ سے گرنے والا عصا اژدہا نہ بنتا۔ یعنی جس نبی کی جو مشکل بھی کلی ہے تیرے نور کے صدقے میں کر، وہ مولا کائنات انبیاء کے مشکل کشا، اور کس کس کی مشکل کشا؟ حدیث ہے میں پڑھتا پڑھتا نہیں تھکتا۔ جابر وہ حارث حمدانی جو ہے نا، یہ مولا کائنات کا بہت پیارا صحابی، بڑا پیارا صحابی، یہ دن میں 2-2 3-3 4-4 دفعہ آتا تھا مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کرنے۔ ایک دفعہ جب 5ویں 6ٹھی دفعہ تھی نا، سرکار نے فرمایا ما جاؤ بے کیا حال، البتہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو کال کیا کریں، بے شک فزیکلی نہ جائیں، کال کریں ایک دوسرے کو، لیکن ایک نیت کرو، نیت یہ کرو میں اس بندے کو کال اس لیے کرنے لگا ہوں کہ یہ مولا کائنات کا حوبدار ہے، خالی اس لیے ایک چلو بھائی تو علی والا ہے اس لیے میں نے کہا تیرا حال پوچھو، بس کوئی کم نہیں، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ کوئی مجلس کی دعوت، نہ کوئی فیس کا رولا، کچھ بھی نہیں، خالی ہاں بھائی کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ دل میں نیت ہو۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جو بندہ کسی مومن کا حال پوچھتا ہے نہ خالی ایمانی رشتے کی بنا پر اسے اللہ کی زیارت کا ثواب دیتا ہے۔ اب حارث حمدانی جو ہے نا، وہ مولا کائنات کے 5ویں 6ٹھی دفعہ جب آیا نا، کائنات قربان ہو جائے، سرکار نے فرمایا ما جا بے کہا حارث حمدانی 5ویں 6ویں دفعہ میرے دروازے پر تو نے کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا حب کا یا علی مولا، آپ کی محبت اٹھا کر آئی ہے، آپ کی مجلس کا ہو تو محبت سیدہ کی نیت کر کے آیا کرو، جب نیاز تقسیم کرو محبت سیدہ کی نیت کر کے تقسیم کیا کرو، اس کے بڑے فائدے آج وقت نہیں میں آپ کو اس کے بارے میں عرض کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جب نیاز تقسیم کرو اس جناب سیدہ کی محبت کی نیت کر کے، کسی ماں بہن بیٹی کو کپڑے دیتے ہو نہ کوئی کسی بچے کی شادی کے موقع پر محبت سیدہ کی نیت کر کے دیا کرو، یار ثواب نہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ عزاداری امام حسین میں شریک ہوتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، گھر سے نکل جب چلتے ہو نا، رسم کی طور پر نہ آیا کرو سارے طور پہ تو میں ہی طور پہ یہ نیت نہیں ہے، پہلے نیت کیا کرو جس طرح نماز کی نیت ہوتی ہے، 4 رکعت نماز ظہر واجب قربات اللہ اللہ اکبر، گھر سے چلتے ہوئے نیت کیا کر میں مجلس میں اس لیے جاتا ہوں بطول راضی ہوگی، بطول راضی ہوگی، قدم اٹھانے کا لطف آئے گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، قدم اٹھانے
اس نے مولا آپ کی محبت اٹھا کے لائی ہے. سرکار نے فرمایا ہار ان کنت صادقن ہر سے میدانی اگر تو دعوی محبت میں سچا ہے انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا جب تیری سانس یہاں پہنچے گی مشکل کشا تیرے سرانے موجود. فرمایا جب تیری سانس یہاں پہنچے گی مشکل کشا تیرے سرانے. اب میں نتیجہ لینے لگا ہوں. انبیاء کا مشکل کشا مولا کائنات, ہر مومن موالی کا مشکل کشا مولا کائنات. اب مجھے جملہ کہنے دے اللہ اکبر. جو نبیوں کے مسئلے حل کر دے, جو ہر مومن کے مسئلے کو حل کر دے, اسے علی کہتے ہیں. اور جس بیوی کے چہرے کی زیارت کر کے مشکل کشا کی مشکل ختم ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. اچھا جی, اس کا اب فضائل ختم ہو گئے یہاں پر. اب سوال یہ ہے ہم یہاں آئے کس لیے ہیں؟ خالی چاولوں کی دیگیں کھانے نہیں, خالی پڑھنے والوں کی جیبیں بھرنے نہیں. پھر کس لیے آئے؟ اس لیے آئے ہیں کہ جس بی بی کی مجلس ہے یہ عام مستور نہیں ہے. تیرے زمانے کے امام فرماتے لی فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میں مہدی جب قیام کروں گا اپنی دادی بطول کی سیرت کو مشعل راہ بناؤں گا. جس بی بی کی سیرت امام زمان کے لیے نمونہ ہے. مہربانی کریں میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں, آپ بھی غور سے سنیں. شاید پہلے میں نے پڑھا ہو لیکن یہ باتیں بار بار پڑھنے کی ہیں, بار بار. جناب سیدہ کے گھر میں کون سی خاص بات تھی؟ ویسے تقریباً 60 باتیں ہیں, 60. وہ ساری میں بیان کروں گا تو پھر ادھر سیر بھی دینی پڑ جائے گی, لیکن میں ان میں سے صرف 5 چیزیں بیان کرتا ہوں, وہ بھی پتہ نہیں پوری بیان کر سکوں گا یا نہیں. 5 چیزیں, اور آپ نے اپنا اپنا حساب کرنا. میرے والد صاحب بڑے صاحب مطالعہ بندے تھے, وہ جملہ کہتے تھے پتر مجلس وہ ہے جنہیں سن کے بندے نے سوچنا پہ کہ میں کتنے پانی میں. یہ حساب آپ میں اپنا لگا تو اپنا حساب لگائیے کہ وہ جو 5 باتیں جناب سیدہ کے گھر میں ہیں کیا وہ ہمارے گھر میں ہیں یا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پاک منبر ہے اور یہ خدا کا گھر ہے. جیسے جیسے وہ چیزیں اپنے گھروں میں لائیں گے نا آپ کو سواد آ جائے گا, زندگی کا سواد آ جائے گا, بالکل مزہ آ جائے گا, زندگی کا رخ بدل جائے گا. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا ذرا سنیے کہ وہ ہے کیا. یہ راز اس وقت کھلا ان چیزوں کا جب آج 3 جمادی ثانیوں کو مولا کائنات اور جناب سیدہ کی آخری ملاقات, اس کے اندر راز کھلا. راز ایسے کھلا کہ جناب سیدہ نے مولا کائنات کو کے ساتھ آخری گفتگو کی. اس کی ذرا علماء نے لکھے اس کو تاریخ کی کتابوں میں. فرمایا یبن العم, بلکہ 6 چیزیں ہو جاتی ہیں. یبن العم, اے چچا کے بیٹے. دیکھو نا آغا صاحب تشریف فرمایا, میں خالی سبق سنا رہا ہوں. عربی زبان میں نام لینے میں ادب کم ہے. اگر بی بی فرماتی نہیں یا علی, اس میں ادب ہے لیکن کم ہے. اس سے زیادہ ادب ہے کنیت میں, یعنی جو اے فلاں کے بیٹے فلاں کے باپ, اس میں ادب زیادہ ہے. یعنی یا علی بھی بے ادبی نہیں ہے, لیکن اگر فرمائیں یا ابا الحسن, حسن کے بابا, یا فرمائیں یبن علم, چچا کے بیٹے, اس میں ادب زیادہ ہے. بیوی نے حضرت کو یوں خطاب کی, اس کے مطلب. اور پھر دیکھیے جو مولا کائنات کا جواب ہے وہ کمال ہے, مطلب 3-4 مجلسیں ہیں اس پہ. حضرت نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ یا بنت رسول اللہ. یا فاطمہ میں بھی ادب تھا لیکن یا بنت رسول اللہ میں ادب زیادہ ہے. گل نہ لے کے چلے جاؤ میری ماں میں بڑا غور دینا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات نبی کی بیٹی کے گھر کی یہ ہے, اس لیے مولا کائنات کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی تھی کہ بی بی علی کا ادب کرتی تھی, مولا بطول کی بطول کا ادب کیا کرتی تھی. ایک دوسرے کا احترام کریں.
میں کیا پڑھوں؟ اوہو من لونت کلمت وجبت محبتو، اور میں جس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے اس کی دلوں میں محبت گھر کر جاتی ہے۔ وَتَبِيُّنَّ لِكُلِّ مَحْبُوبٍ مَسْمُوعَ الْكَلَامِ، اور ڈنڈے کے زور سے اپنی بیوی سے باتیں نہ منوایا کر، سرکار فرماتے محبت کا ہتھیار استعمال کر۔ تو سمجھ آئی کون ہے؟ فرمایا اب دیکھیں آپ کے گھروں کے آدھے مسئلے میری ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں بزرگوں میٹھے بول سے حل ہو سکتے ہیں۔ زبان میں مٹھاس پیدا کیجیے، کیسے؟ مطلب ہے یعنی اس میں خود فیصلہ کریں آپ اپنی وائف کے ساتھ۔ آج ہم مدرسوں میں جب بچوں کو کلاس پڑھاتے ہیں نا، اس میں ایک پہلے درس ہوتا ہے صبح، پچھلے ٹائم مباحثہ ہوتا ہے، رات کو مطالعہ ہوتا ہے۔ یہ مباحثہ جو ہوتا ہے نا، اس کو گروپ ڈسکشن کہتے ہیں، آپ انگلش کے اندر اس کو گروپ ڈسکشن کہتے ہیں۔ پرانے دور میں مجلسوں کے اوپر گروپ ڈسکشن ہوتی تھی رات کو، جب کھانے پہ بیٹھتے تھے نا، ہمارے ابا جی کہتے تھے ہاں بچوں مجلس پہ گئے تھے، کیا کیا سنا؟ ہوں جی ٹلے مارتے رہے کی پتا کی سنیا، جہاں بندہ لنگر کا دشمن بنے رہے کی پتا میں کی سنیا، سنتے بندے نے کی پتا میں کی سنے۔ ٹھیک ہے، وہ بتانا پڑتا تھا کہ اب کیا سنا۔ مجھے بچے اچھے سے یاد ہے، میں نے کہا ابا جی باقی گلا تو ٹھیک ہے، لیکن آج ایک ذاکر صاحب آئے ہوئے سن تو وہ پڑھ رہے سن، انہاں کیا الجنت للمؤمنین ایتھے ہی سلوات پڑھائی، مڑ کے النار پھر سلوات پڑھا۔ پر صاحب نے کہا وہ بادشاہ بندہ ہے، مومنوں پہ درود ہوتا ہے، جہنمیوں پہ درود نہیں ہوتا۔ ایک دن میں گیا، میں نے کہا ابا جی آج ایک نواں کام ہوا، میں نے کہا ابا جی آج تو قصیدے میں ایک محترم تھے، انہوں کہہ رہے تھے حسین اور نماز کا جھگڑا لگ گیا۔ حسین کہتے ہیں میں حسین نماز کہتی ہے۔ اب دیکھو گروپ ڈسکشن کے فائدے کیا ہوتے ہیں، مجلس پہ ڈسکشن کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ابا جی کا وہ ناسمجھ آدمی ہے، حسین نماز کے ساتھ لڑتا نہیں ہے، نماز بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پر کہنے کا مقصد میں نے کہ اس گروپ ڈسکشن گھر میں اس پہ کیجیے گا۔ گروپ آج ڈیسائیڈ کریں گھروں میں جا کر، ڈیسائیڈ یہ کریں کہ آپ اپنی وائف کو اس نام سے بلائیں جو انہیں پسند ہے، وہ آپ کو وہ نام بلائیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کے 50% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک مزے کی بات بیچ میں اور بھی کہہ جاؤں، یہ جو اخلاق ہے یہ بنیاد ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم جب رشتہ کرنا ہوتا ہے نا بچے کا، تو کہتے ہیں اے پہلے گھر تک کی انہوں نے، گھر کی ہو گیا، پھر وہ بچہ کرتا کیا ہے، اچھا اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کا گزارا کیسے کہ روزی اللہ کا کام ہے، وہ جا کر چیک کرتے ہیں کہ روزی کتنی ہے۔ حالانکہ معصوم نے فرمایا تھا سب سے پہلے ایک اور چیز چیک کرنی ہے، مولا کیا، اذا جاءکم من ترضون خلقہ، فرمایا پہلے اخلاق چیک کر۔ بدتمیز آدمی کو رشتہ نہ دے، بد زبان منہ پھٹ ایسے بندے کو رشتہ نہ دے، نہ ایسی خاتون کا رشتہ لے کر آ جو بدتمیز اور بد تہذیب ہو۔ فرمایا اخلاق پہلے چیک کر، اور پھر فرمایا پھر دین اور نماز بعد میں۔ جناب تہجد گزار لیکن بدتمیز بندہ رشتہ نہ دے، تہجد گزار بندہ بدتمیز ہے، اسے رشتہ نہ دے۔ بہرحال جی یہ جب بولنے میں مٹھاس آئے گی نا، آدھے مسئلے ختم۔ یہ پہلا نقطہ تھا بی بی کے گھر کا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بی بی نے اب گفتگو چل، فرمایا یبن العم، اے چچا کے بیٹے، منذ عاشرتنی، جب سے میں آپ کے گھر آئی، میرا آپ کے ساتھ عقد ہوا، میں آپ کے گھر تشریف لائی، فرمایا یا علی ہمارے گھر میں 3 چیزیں تھیں اور 3 نہیں تھیں، اور 3 گلاں گھر چوں کٹ دے ہوگا، کوئی بہت 3 کر دے، اے 3 گلاں گھروں کٹو جڑے میں بیان کرنے لگا، یہ 3 باتیں گھر سے نکالو۔ وہ کون سی؟ فرمایا ما عہدتنی کاذب، ایک دو بندے پھر سو گئے، جگان کی پیوٹی دی صلوات۔ فرمایا ما عہدتنی کاذبتن یا علی، جب سے میں آپ کے گھر آئی، فرمایا ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں تھا، سچائی تھی۔ جھوٹ نہیں تھا، سچائی تھی۔ اچھا کہڑی گل ہے، کوڑ مرڑ کہڑا کو ماڑی گل ہے، بہت ماڑی گل ہے۔ مجھے فون جاتا ہے، او جی مجھے بڑے انتظار میں، لوگ بڑے غصے میں اور پریشان بھی ہیں کہ ہر سال ہمارے ساتھ 3 جمع لسانیہ حل ہو جاتا ہے چنوٹ باتوں کے ساتھ۔
پھر مولوی صاحب کی ادھر پھنس گیا، زیادہ مجلس لے بیٹھا ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ اچھا میں ہوں لالیاں، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اے ربے آ گیا جی، یہ غلط بات مجھے نہیں کہنا، جب ربے آ گیا لالیاں تو لالیاں ہی بولو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ مذاق نہیں ہے، معصوم سے بل میں سے بڑی بات نہیں کرتا۔ ابن ابی محمود، یہ صحابی ہیں 8ویں امام کے، سرکار نے ایک جملہ فرمایا، یبن ابی محمود لقد جمعت لک خیر الدنیا والآخرہ، فرمایا ابن ابی محمود میں 8ویں حجت خدا نے 3 لفظوں میں تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر دی۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ فرمایا ان ادنی ما یخرج بالانسان عن الایمان ان یقول للحسات هذه النوال، فرمایا وہ چھوٹی سی بات جو ایک بندے کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کے یہ کھجور کی گٹھلی ہے۔ اور ایک بات بتائیے، اے ہاتھ ایک پتھر نپ کیا کھڑا ہے؟ کھجور ہے، کھجور بھی حقیڑ ہے، ایک وہ بڑا جرم ہے، بزرگ کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ بندہ اگر کہہ دیتے ہیں بندہ لالیاں سے پیچھے کہتے میں لالیاں آ گیا، یہ کون سا بڑا جرم ہے؟ لیکن فرمایا نہ، مولا یہ کیا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ فرماتے ہیں اتنے سے جھوٹ سے؟ اور پھر داد ہے انہوں لوگوں نے جڑے کوڑا دے تھبے لے کے پھر ممبر پہ آ جاتے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان کے درجہ کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت نے فرمایا اتنا سا جھوٹ مولا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا باقی گناہ ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارادہ کیے نا بس اللہ معاف کرے میں فلان کو تھپڑ ماروں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک عمل نہیں کرتا کچھ نہیں ہوتا۔ ارادہ کیا، فرض کرو کہ میں مثال طور پر فلاں بندے کی فلاں چیز کے پہ قبضہ کرتا ہوں، جب تک کرے گا نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا یہ دنیا کا واحد جھوٹ ہے جب کوئی علی والا بولنے کا پروگرام بناتا ہے، دل سے ایمان سے رخصت ہوتا ہے جیسے پانی میں نمک ڈال ہو جاتا ہے۔ اسے مہربانی کر کے اپنے گھروں سے جھوٹ رخصت فرمائیں، سچائی کو لے کر آئیں۔ یہ دوسری بات تھی جناب سیدہ کی گھر، میں زیادہ انتظار نہیں کروں صاحب کی جن سترے کو۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ولا خائنتن، میں ساری نہیں پڑھ سکوں گا، ولا خائنتن، فرمایا یا علی ہمارے گھر میں امانت تھی، خیانت نہیں تھی۔ امانت کو گھر میں لے آؤ، خیانت نکال دو، سواد آ جائے گا گھر کا، یعنی ٹیسٹ آ جائے گا جوانی زندگی کا۔ اگر گھر سے خیانت نکل جائے گی امانت آ جائے گی۔ ویسے خیانت کی قسم بہت گہن، لیکن سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک خیانت جو ہائی پوٹنسی خیانت ہے نا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ویسے زبان کی بھی خیانت ہے، ہاں زبان کی خیانت ہے۔ ہماری روایات میں خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کسی نامحرم مرد کے ساتھ ادا بنا کر بولنا، تو سمجھ آئی کوئی نہیں ہے، یہ زبان کی خیانت ہے۔ ایک عورت اگر میٹھے بول بولتی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آغا حسین دین بھی پتن زندہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے استاد تھے قم میں، وہ میتھڈز کے اسپیشلسٹ تھے، وہ فرماتے ہوتے تھے اگر کلاس ہے نا بچوں کی، ادھر بے شک اخلاق اچھا رکھو، لیکن کہ اگر بچیوں کی کلاس ہے نا پھر اخلاق خوش اخلاق نہیں بننا، انہیں رکھے رکھے جواب دیں۔ بل سمجھے چاہیے کو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ میری مائیں بہنیں بھی یہ اس بات کا خیال رکھیں، آپ کا کوئی کزن جو آپ کی خالہ کا بیٹا نامحرم ہے، بھرا شرا کوئی نہیں، میرا بھرا کوئی بھرا نہیں، بھرا وہ ہے جو آپ کے ماں اور باپ کی طرف سے آپ کے ساتھ سکا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا بھرا کزن، بھرا کوئی نہیں۔ جس کے ساتھ رشتہ جائز ہے وہ بھرا نہیں ہے۔ یہ اداؤں کے ساتھ آپس میں باتیں نہ کیا کریں، یہاں سے دروازہ کھلتا ہے گناہ کا۔ ہماری روایات میں کہ من فاقا امراتن حرامن تو وقف بکل کلمت الفا من فی النار، فرمائے جو کسی نامحرم عورت کو مذاق کر کے ہنساتا ہے، معصوم فرماتے ایک ایک حرف کے بدلے میں 1000 سال جہنم میں رکنا پڑے گا۔ یہ دروازہ ہی نہیں کھولا بھائی۔ جب اپنی کزن کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کریں گے اس کے میاں کوئی شک ہو جائے گا، شک جب آئے گا تو یہ متزلزل ہے، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہے اگر یقین ہو، دھاگے سے کمزور ہے اگر اس میں شک آ جائے۔
زبان کی خیانت بہت خطرناک ہے، دل کی خیانت، دل کی خیانت، یہ جتنے ڈرامے ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو زہر کے ٹیکے لگ رہے ہیں، ساری بیہودگی، ایبسلوٹلی بیہودگی، اور یہ جو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، سرکار اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کارٹون ان کا موبائل پکڑائے ہوئے، اور یہ کارٹون بھی انڈیا کی بولی میں بولتے ہیں، وہ کارٹونوں کی بولی بولتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، ان العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، فرمائے چھوٹے بچے کو ذرا حساب کتاب میں رکھ، اس کے دل پر جو بات لکھی گئی پتھر پر لکیر ہے، وہ نہیں نکلے، ایسا یہ احتیاط کریں، یہ جو ڈراموں میں دیکھ کے اللہ معاف کرے، یہ پھر ہماری بچیاں بچے اس کی ریہرسل کرتے ہیں پریکٹیکلی، شادی کسی اور کے ساتھ ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، یہ دل کی خیانت ہے، جائز نہیں ہے، اور میں جوانوں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں ہے منافق نہ بنو، پہلے دن کہہ دو نہیں کرنا، اور رشتہ ہی کر لیا ماں پہ تو منہ رکھنا ہے، تو پھر جاتیاں کسی اور پاس ہی نال کرنا، یہ خائن ہے، یہ بندہ جائز نہیں ہے، یہ مت منافق بنے، منافق نہ بنے، بالکل کلیئر کٹ گیا، صاف صاف کہہ دے جی نہیں، اور آپ بھی مہربانی کیا کرو، اپنی بیٹی کو دادے پردادے کی وصیتیں نہ سنایا کرو آ کر، تیرا دو کر کسی موڑ میں کیا کر سکتا، پاک پیغمبر پر اللہ کی وحی آئی تھی، حبیب میں نے زہرا کا نکاح پڑھ دیا ہے، اب یہ رشتہ زمین پر آپ کیجیے، لیکن اٹھا تاریخ کی کتابیں، نبی نے بیٹی کو نہیں کہا، اللہ کا حکم آیا نہیں کہا، یا علیہ السلام، تھوڑی بریک یاد رکھیا کرو، حضرت نے نہیں فرمایا اپنی بیٹی کو اللہ کا فرمان ہے، فرمایا بطول بیٹا کیا آپ علی سے رشتے میں راضی ہے، پھر طبیعت تھوڑی کرنا اپنی دھی پہلے ان میں دکارہ نے مگر نہ لا، اس کو نبی کی بیٹی کی کنیز بنا، پھر تیری بیٹی تیری بات پہ انکار نہیں کرے گی، جب تجھے دوسرے پیغمبر کا کن کی کنیز بنائے گا، اسے بازار کی عورت کا پہلو نہ بنا، نبی کی بیٹی کی کنیز بنا، جب نبی نے فرمایا بطول کیا علی کا رشتہ قبول ہے، فرمایا کیا بابا اور رب راضی، اور بیٹا میں راضی میرا رب راضی، فرمایا رضی تو بما رضی اللہ و رسولہ، جس پہ اللہ رسول راضی اسی پہ رسول راضی۔ بہرحال جی یہ بیٹیاں بھی منافقت نہ کریں اور بچے بھی منافق نہ بنے، صاف صاف کہہ دے کرنا ہے نہیں کرنا، سیدھی سیدھی، یہ دو چینل چلانا دل کی خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے چلنا، گھر جہنم بنتے جنت اس سے نہیں بنتے۔ میں ختم کروں بات کو، اور لیکن قرآن نے جو خیانت بیان کی وہ بہت ہائی پوٹنسی خیانت ہے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور وما تخفی الصدور، فرمایا اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سب تو خطرناک اکھاں دی خیانت سب سے خطرناک، یہ یہاں سے شر کا دروازہ کھلتا ہے، فرمایا النظر سام من سہام ابلیس، فرمایا یہ جو نگاہ نامحرم کو دیکھنا یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، ویسے سونی جگہ سے چھوٹ گئی تھی بندے سے بتاؤ، آنکھوں کی یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک، ہم یہ بڑا ایک اوورال ایک مسئلہ ہے ہم سب کے ساتھ، تقریباً صدر پہ ایک ہر بندے کو، وہ شادی کے بعد 5-6 مہینے بڑے مزے کی گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر سارا دن ہوٹل آتا ہے، بازار آتا ہے، وہ جو کلبوں میں بندہ سارا دن، میں اپنی برادری کی آپ کو حال سناؤں، یقین جانو سن بھی رہے ہیں کہ لائف ہے، ٹھیک ہے، میں کبھی ملنے جاتے ہیں فوجی جوان 2 سال بعد گھر آیا، کتنے اڈے تک گیا، صبح اڈے تھے، دوپہر اڈے تھے، شام اڈے تھے، بھائی تو چھٹی لینے آیا کیا تھا، رات میں کوئی جا نہیں، جلدی پھر گھر آ جاتا، اس کی وجہ کہ گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے، وہ جیسے گھر آتا ہے نا زوجہ محترمہ پورے سال کی ٹینشن اکٹھی کر کے بیٹھے رہتے، تیری ماں ہے کیا کیتا، تیری بہن ہے کیتا، تیرے برا ہے کر کے، اور ٹینشن ہے ساریاں دیکھ کے نا، یقین جانیے مولا کائنات تو ہے نا، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی کی ٹینشن ماشاءاللہ کافی کریٹ کرتی، تربیت نہیں ہے، اس میں بھی سب سے سخت سوال ہم پڑھنے والوں سے ہوگا، میں صاف صاف بتا رہا ہوں،
آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ہم پڑھنے والوں کی جان نہیں چھوٹی۔ گھنٹہ گھنٹہ ٹائم لیا، دیا کیا لوگوں کو؟ اہل بیت کی سیرت بتائی نہیں ہے۔ معصوم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اپنے چاہنے والوں کو، نہیں بتایا۔ اگلے سال دعوت کو نہیں دے گا، چنیوٹ میں اس مسجد کے علاوہ بلائے گا کوئی نہیں، نہیں بلاؤں تو نہ بلاؤ۔ ہمیں چنیوٹ اس ایک مجلس کے علاوہ کوئی نہیں آتا کہ اب میرے گھر میں روٹی کو نہیں پکتی، گڈی کو نہیں میرے کو، ٹھیک ہے، لیکن میں جواب دہ ہوں۔ میں نے اپنے خالق کو جواب دینا ہے کہ کتنی سیرت اہل بیت منتقل کی۔ ایک دن عرض کیا تھا نا دختر پیغمبر، آپ کبھی کچھ نہیں مانگتی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے بابا نے رخصتی کے وقت ایک جملہ کہا تھا، الگ لے جا کر فرمایا تھا بطول بیٹا علی سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرنا جو وہ پوری نہ کر سکے۔ عجیب ہے، یعنی جناب سیدہ اپنے زخم سارے نہیں دکھائے مولا کائنات کو۔ علی ابن ابی طالب کا دل دکھی ہوگا اور آپ ماشاءاللہ ڈھیر لگا دیتی ہیں جیسے وہ مسکین گھر آتا ہے، فلانا اے کیتا فلانا او کیتا، انہوں چھری نال وڈ دے، اودے نال فلانا کام کر، اودے نال تعلق توڑ، یہ کر وہ کرنا کریں گے کیا۔ بیوی کا گھر ایسا نہیں تھا۔ بہرحال جی آنکھوں کی خیانت بہت خطرناک، یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ تم سال ڈیڑھ کے بعد وہ 6 مہینے کے بعد وہ چھٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی بیوی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، پھر باہر ادھر ادھر چھلیاں کم کے بندہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ میں معصوم کے کلام سے بیان کروں گا۔ معصوم نے فرمایا تو آنکھوں کی خیانت چھوڑ دے، اللہ تجھے تیری بیوی میں وہ دکھائے گا جو تجھے سوچا ہی نہیں۔ میں ایک جملہ یہاں پر اور ایک جملہ یہاں پر اور ایک جملہ یہاں پر اور پڑھوں۔ یہ جو محبت ہے یہ آتی کدھر سے؟ محبت کدھر؟ یہ بیار حضور کافی دونوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ کا نام ہے ودود، محبت کرنے والا ودود۔ اللہ نے اپنے اس نام میں سے محبت کے 100 میں سے ایک حصہ کائنات میں تقسیم کیا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے، اور یہ حیوانات میں بھی ایسے ہی ہے، سیم ایسے۔ اور میں ایک اور جملہ یہاں پر پڑھوں، دیکھو نا حوض علمی یا قوم جو ہے نا، نجف کا ایک اپنا مقام ہے، سلام ہے بزرگان دین، لیکن قوم کے اندر جو ہے وہ زیرو نہیں ہے۔ قوم کے اندر گہرائی ملی عقائد اور افکار کو۔ یہ ملا صدرہ رضوان اللہ علیہ کے مشرب کے اندر یہ بات موجود ہے، امکان فکری ایک کم کہتے ہوتے ہیں، اس کو میں سادہ لفظ سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ مل چکی نہیں ہیں، ہر لمحے آ رہی ہیں۔ نہیں میری گل سمجھ کو نہیں آئی؟ دیکھو ایک دفعہ میں کہتا ہوں اے میرا پتر تیرا 100 روپے کا خرچہ اپنے کو لے لے، ایک دفعہ کہتا نہیں میرا بچہ اس طرح نہیں ہوگا، جدو کوئی لوڑ پاوے میرے کو لا 10 روپے ادار ابھی لے لے 5 لے لے۔ فرمایا یا دائم الفضل علی البریہ، اللہ کا فضل مسلسل جاری ہے۔ میری گل نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو نا ایک بچے کو اب 100 روپے لے میرے پتر دلی کھا لے بازار چو، ایک دفعہ کہتا نہیں میرے پتر وانج بازار کشن دل کر میرے کو پیسے لینا آ جائیں۔ ٹھیک ہے، یقین جانیے اللہ محبت دے چکا نہیں ہے۔ میں کہوں ٹھیک ہے محبت میرے بچے اندر اللہ دے دیتی تھا، میں اللہ کی ضرورت نہیں، فرمایا نہیں، اللہ ہر لمحے دے رہا ہے۔ جی میں بجلی نہیں یار، میں نے بجلی کٹھی تو نہیں نہ آ جاتی، شاپر پا کے رکھ لو گھر میں، وہ ہر لمحے آ رہی ہے۔ فرمایا ہر لمحے محبت اللہ دے رہا ہے۔ میاں بیوی کی محبت اس کی طرف سے ہر لمحے آ رہی ہے، ماں بیٹے کی محبت اس کی طرف سے آ رہی ہے۔ کرے معصوم امام فرماتے تو جب گھر سے باہر نکلتا ہے آنکھوں کو امین بنا خائن نہ بنا۔ جب کسی کی ماں بہن بیٹی سامنے آئے، جب بازار پر سائن بورڈ پر شکو کے لیے عورت کا فوٹو بھیجا جائے، فرمایا آنکھیں بند کر لیا کر، اللہ تیری بیوی میں تجھے وہ دکھائے گا جو تجھے سوچا بھی نہیں۔ اسے چیک کیجیے گا، بے شک اسے بے شک چیک کیجیے گا، ذرا سر جھکانا سیکھیے۔ اور یہ سر جھکانا یہ امام زمان کے ظہور کی تیاری بھی ہے۔ ہاں امام زمان کے ظہور کی تیاری بھی ہے، اسی بھی میں ختم بھی کرنے لگا ہوں۔ امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے،
حرام سے آنکھیں بچانا یہ ظہور امام کی تیاری بھی ہے. اور مولا کائنات کا سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا اعلان کرے گا میرٹ کا، میرٹ پہ بھرتی کرے گا اپنے فوجی. اللہ یعتق حریما محرما، فرمائے گا بے حیا آنکھ والا میری فوج کا حصہ تھا. مزہ نہ آ جائے گا ہے. میں گھر سے باہر نکلوں، موبائل میرے ہاتھ میں، رات آدھی رات کا وقت، اور یہ عشاء جی نے یقیناً وہ آقا مجتہدی کو خود سنا ہوگا، آیت اللہ مجتہدی کو خود سنا ہوگا. وہ فرماتے تھے امام زمان کا سپاہی بننا ہے نا، رات کو 2 بجے تنہائی میں ایسی زندگی گزار، اگر تیری ویڈیو بنا کر مجمع میں چلائی جائے تو ساری شرم سے نہ چکے. اپنی تنہائی کو بھی پاک کرو، جتنا آنکھوں کی حفاظت کرو گے اتنا زیادہ ظہور امام کے لائق ہو جاؤ گے. یقین جانو موبائل پہ گندی ویڈیو، کسی کی ماں بہن بیٹی، یہ سائن بورڈ پر جو عورت فروخت ہو رہی ہے باہر چوکوں اور بازاروں میں، اس کو دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا آنکھیں بند کرنے میں مزہ ہے. لیکن ایک جملہ کہہ کر وہ کیا، خالق نے یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے دی، یوسف زہرا کے دیدار کے لیے عطا. تغیر کا وقت کوئی رہ گیا. اللہ اکبر. آج کا دن 10 محرم سے کم. میں نے 2 جگہ پڑھا، یقین دونوں جگہ 10 محرم کا موت. اللہ اکبر. میں پھر کہتا ہوں آج کا دن 10 محرم سے کم. میں نے 3 محرم پڑھے ہیں پٹی شاہ مرزا. پہلا محرم 2011 میں پڑھا. جب پہلے دن گیا نا تو انجمن کے لوگ اس میں اکثر سادات ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کو ترتیب ہے آپ کے یہاں مصائب کی، پہلے محرم 2 3. انہوں نے کہا کہ پہلی محرم جناب زہرا کا دروازہ پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہ ترتیب تھوڑی مجھے سمجھ نہیں ہے، میں نے بڑے محرم پڑھے لیکن پہلی محرم روانگی پڑھی جاتی ہے سادات کی مدینہ سے. عشاء جی رو پڑے، کہا پہلی محرم اس لیے زہرا کا مصائب پڑھاتے ہیں، اگر بطول کا دروازہ نہ جلتا زینب مدینہ نہ چھوڑتا. اگر بطول کا دروازہ نہ چلتا. یا اللہ یا اللہ. دو تمہیدی جملے، اس کے بعد سیدھا مسائل پر میں اصل جو بی بی کی شہادت کی طرف خالی 2 تمہیدی جملے. یقین جانیے سید نے ایک جملہ کہا تھا اور اگر کو محسوس کرے تو یہی مسائب ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ جو کائنات کا سب سے بے مثال جوڑا تھا، اللہ نے عرشوں پہ بنایا حساب لگا کر، علم میں برابر، عبادت میں برابر، عفت میں برابر. یا صاحب زمان کا جو علی و بطول کا جوڑا اللہ نے اتنی سجا کر بنایا تھا نا، سوار کر نازوں سے، اس کے ساتھ فرش والوں نے کیا کیا، رونے والوں زمین والوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا. اللہ جانتا ہے علی کو زہرا کے زخم کھا گئے، زہرا کو علی کی غربت کر گئی، بطول کو علی کی غربت کھا گئی. میں ذرا 2 جملوں کو ذرا کھولتا ہوں. بطول کو علی کی غربت کھا گئی. جو سید بیٹھے ہو نا، خاص طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کی دادی بطول کے 2 خطبے عشاء کی، ایک خطبہ فجر، دوسرا خطبہ اس وقت دیا جب مدینہ کی عورتوں نے آ کے حال پوچھا. مدینہ کی عورتوں نے آ کے حال پوچھا، کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، نبی کی بیٹی آپ کی رات کیسے. اب یہ میری مائیں میرے بیٹیاں میرے بات صحیح سمجھے گی، جس خاتون کو سر میں ہلکا درد ہو نا رات کو، سویرے ہم سائی پوچھے تیری رات کیسے گزری، وہ کہتی ہے میں تڑپی ہوں، پوری رات سو نہیں سکی. لیکن مدینہ کی عورتوں نے کس بیوی کا حال پوچھا، باقی بندے بیٹھو ذرا سر اٹھانا، اس بیوی کا حال پوچھا جس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہے، اس بیوی کا حال پوچھا جس کی سینے کی ہڈیاں دروازے کی گرم میخوں نے توڑ دی، اس بیوی کا حال پوچھا جس کی ایک آنکھ میں سرخ نشان، اجرکم اللہ، اس بیوی کا حال پوچھا جس کے بالی کے موتی زمین پر بکھرے.
سمجھ آئی میری بات کی؟ جس کی ایک بالی میں موتی تھے دوسرے بالی میں موتی نہیں تھے. اچھا جن کو سمجھ میں ایک جملہ اور پڑھتا ہوں. قبلہ صاحب جانتے ہیں آیت اللہ جوادی آملی بڑی بے مثال شخصیت، حوض النبیہ قوم کا وہ تاج ہے آیت اللہ جوادی آملی. اگلے دن میں نے یوٹیوب پہ ان کا ایسے لگایا نا، ایک جملہ پڑھے دھاڑے مار کر روئے آیت اللہ جوادی. پر میں جب بطول واپس آئی نا اپنے بابا کے دربار سے، بطول جب واپس گھر آئی نا، اللہ اکبر، سارے بچے رو رہے تھے، مولا کائنات رو رہے تھے، لیکن جیسے حسن رو رہے تھے ویسے کوئی نہیں رو رہا تھا. کربلا کا غریب آگے بڑھا، اما حسن بھیا اتنا زور سے کیوں رو رہے؟ کا بیٹا اس وقت میرے ساتھ تھا جب گلی میں ظالم کا ہاتھ اٹھا. آیت اللہ پڑھ رہے تھے، فرماتے تھے امام مجتبی جب تک زندہ رہے اس گلی کے موڑ سے نہیں گزرے. آنکھ زخمی، سینہ زخمی، بازو ٹوٹا ہوا. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی نا؟ میں جملہ پڑھتا ہوں یہاں پر. علی کی بیٹی شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی، نانا کی قبر پر دن کٹ رہے، اماں کی قبر پہ رات کی تاریخ. فرمایا افاطمہ ما رأیت من عدا کے لقد ما رأیت من عدا کے بلا کی راتا مما قد لکینا. فرمایا اماں تجھے ایک تازیہ نہ مارا گیا، اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا، اماں تو قبر تک روتی تھی، اور میں محمد کی بیٹی مجھے تازیہ کا مارا گیا. فرمایا ذرا اٹھ قبر سے باہر آ، تیری بیٹی کی شادی ہوئی. آنکھ زخمی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اللہ اکبر، بازو زخمی، اتنی زخمی بطول سے بے شک سانس نکال لو. مدینہ کی عورتوں نے پوچھا کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ. میں شہادت بس آخری چند سطر آخر ساری نہیں پڑھ سکوں گا. کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، نبی کی بیٹی آپ کی رات کیسے گزری؟ اللہ وقت میرے اندر سے آواز ہے یہ کہ جو میں مصائب شروع کر چکا ہوں نا، یہ اسی وقت کا مصائب ہے، آج کی رات کا مصائب ہے. یہ 3 جمع سند دن کا مصائب نہیں ہے، اسی رات کا مصائب ہے. میں بھی سنانے لگا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. فرمایا کیف اصبحت یا بنت، یہ نبی کی بیٹی رات کیسے گزری؟ اللہ جاتا ہے نہ اپنی زخمی آنکھ کرنا یا صاحب الزمان مولا صاحب ادا ہے، یہ فرصت دینے آئی ہے. اللہ اکبر. نہ اپنی زخمی آنکھ کا نام، نہ زخمی بازو کا ذکر، نہ سینے کی ٹوٹی ہڈیوں کا ذکر، نہ شکست کا پہلو. ایک جملہ فرمایا، فرق مدینہ کی عورتوں میں رہتا ہوں. تو لوگ علی کا خیبر سناتے ہیں، علی کی غربت کوئی نہیں سناتا. اللہ اکبر. بی بی کون سا کام؟ فرمائے گھر میں جا کر مردوں سے پوچھنا ماذا نقم من ابی الحسن، علی سلام کرتا ہے جواب کیوں نہیں دیتا؟ میرا علی سلام کرتا ہے جواب کیوں؟ یا صاحب یا صاحب الزمان. ایک جملہ، دوسرا جملہ، علی کو حوصلے کے ساتھ، علی کو زہرا کے زخم کھا گئے. عبداللہ ابن عباس کا بیان، اور میں جملہ پر کمال ہے یار. جب پتہ چلا نا مسجد میں مولا کائنات کو بطول دنیا سے چلی گئی، فضا کہتی ہے جس کو پورا عرب مل کر نہ گرا سکا اس کو بطول کی موت میں گرا. خرا علی علی وجہ، بطول کی موت کی خبر سن کر علی مسجد میں منہ کے بال گرے. تاکہ علی کو بادشاہ پاتا ہوا نا رو کر فرمائے من اتائی بابا کے اندر یا رسول اللہ. نبی کی بیٹی جب تیرے بابا کا دکھ مجھ پہ آیا تھا میں نے تیرے سامنے رو لیتا تھا. بتا میں تیرا پرچہ کسے پیش کروں؟ تیرے بچے چھوٹے ہیں، اگر میں رو
اللہ شہید مطاری کہتے ہیں آپ دیکھو نا، جو بندہ رو لیتا ہے نا کھل کے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، جو رو نہیں سکتا وہ بڑا مشکل۔ علی کی بیٹی پتہ ہے آخری وقت میں مولا حسین نے فرمایا تھا زینب حوصلہ، ہمت ہار جائے گی، میرے یتیم کون جمع کرے گی؟ سجاد بیمار ہے کابل زینب تو پڑے گی، اتنا تو بتا اصغر کی ماں کو کون سنبھالے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں علی کی بیٹی سب کے سامنے نہیں روتی تھی۔ کب روئی؟ جب یزید نے کہا قید ختم۔ پر میں سجاد بیٹا مکان خالی کروایا جائے، اس میں وہ شام کی عورتیں جنہوں نے حسین کو باغی کہا، میں مجلس پڑھ کے بتاؤں گی باغی نہیں تھا نمازی تھا۔ اب جب تھک جاؤ ایک دم مسائب چھوڑ کے میں جنرل میں مسائب سے آج تک مسائب خواست نہیں کی، ایک دم میں بیچ میں سے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بمن اتعز بعدک یا بنت رسول اللہ، نبی کی بیٹی میں تیرا دکھ کس کے سامنے لوں؟ بی بی اگر میں رو پڑوں تیرے حسین کو کون سنبھالے؟ تیری زینب کو کون دلا سکتا؟ عبداللہ اپنے عباس کہتے مولا کائنات نے اپنے جذبات پہ قابو رکھا، جنازہ تیار کیے، قابو رکھا، جنازہ اٹھا کر آئے۔ سیدہ طاہرہ کو جب قبر میں اتارا نہ لی اپنے ابی طالب، پھر بھی جذبات پہ قابو تھا، تعویذ قبر بند ہو گیا، ابھی بھی جذبات پہ قابو تھا۔ آپ جانتے ہو نا 7 دفعہ انہاں اندلنا پڑا جاتا انگلیاں گاڑ کر، کہ علی نے انگلیاں گاڑی 7 دفعہ، آج دی رات، یہ ابھی جو رات شروع ہو گئی انگلیاں گاڑی۔ کہتے باقی جو بھی تھے نا وہاں پر وہ انہاں اندلنا پڑھ کے نا قبر سے اٹھے، علی نہیں اٹھے۔ اکثر بندہ ہماری جگہ سمجھ علی نہیں اٹھے۔ ابن عباس کہتے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہتے جب میں نے بطول کی قبر کی خاک سے علی کا ہاتھ باہر نکالا نا، لما نفذ یدہ من التراب، جب ابو تراب کا ہاتھ آیا نا قبر زہرا کی خاک سے باہر، کہا بالحزن اب علی منصبوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، علی تھارے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اور یقین جانو یہاں پر مولا کائنات نے قبر پیغمبر کو خطاب کیا، پاک پیغمبر کو پڑھیے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کا نہیں تھک نہیں یار، اللہ کا نبی میرا سلام، وَأَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ إِلَيْهِ، یہ جو آج 3 اور 4 کے درمیان کا بیٹی مہمان بن رہی ہے اس کا بھی سلام۔ اللہ مَعَقْبَلْ خَبْرَاءُ بَالْخَضْرَاءُ مَعَقْبَلْ خَضْرَاءُ بَالْخَبْرَاءُ یا رسول اللہ، اللہ کا نبی نہ مجھے زمین اچھی لگتی ہے نہ آسمان اچھا، لَقَدِ اسْتُرْضِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، یا رسول اللہ امانت واپس ہو گئی، امانت واپس ہو گئی، وقت لست الزہرا، مجھ سے لوگوں نے زہرا کو چھین لیا، مجھ سے لوگوں نے زہرا کو چھین لیا۔ پھر فرمایا قل عن صفیتک صبر، اللہ کا نبی بس میری صبر ختم ہو گیا، علی کا صبر ختم ہو گیا، علی کا صبر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ستنبئک ابنک بتضافر الامۃ علیہا، اللہ کا نبی تیری بیٹی تیری خود بتائے گی لوگوں نے بطول کو مارا کیسے، حق نہیں لگ مجلس ہے، لوگوں نے بطول پہ اقتدار کے کمی پر لوگوں نے بطول کو مارا کیسے، فرمایا فاستخبر الحال، اگر نہ بتائے تو خود پوچھ لینا، اگر بیٹی نہ بتائے خود پوچھ لینا، کم من غلیظ معتلج بصدر لم تجد له بصری سبیلا، تیری بیٹی کے کئی ایسے دکھ تھے جو نبی کے سامنے بھی بیان نہیں کیے، اللہ کا نبی میں جب بھی گھر آتا تھا نا ایک کان چھپا لیا کرتی تھی، آپ کو کوئی سمجھ نہیں تھک تو گیا، اللہ اکبر، اپنی آنکھ چھپا لیتی تھی، میں نے غسل دیتے ہوئے دیکھا بطول کی آنکھ غسل، اجر کمال اللہ، اللہ اکبر،
آخری جملہ جی، اس کے بعد میں سلام پڑھ کے میں کسی زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بٹ میں آپ کو چھٹی دینے لگا. اللہ ہو زندگی، پھر زندگی کا پتہ ہو جائے کہ سنسی نعمت ثانیہ اللہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. آخری جملہ، اس کے بعد سلام پڑھ کے میں بیوی کی شہادت کے اختتامی جملہ کہہ کے آپ کی دعوت ختم کرتا ہوں. فرمائے اما حسنی فسرمت اما لیلی فبصر. میرے جملہ یاد ہے بطول کو علی کی غربت کھا گئی، علی تو زہرا کے زخم کھا گئی. فرمایا اما حزنی فسرمت. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے عزیز کھوئے، کسی کا جوان بچہ مر گیا، جوان بیوی مر گئی، بہن مر گئی، لیکن سال دو سال رو کر چپ کر جاتے ہیں. لیکن فرمایا یا رسول اللہ تیری بطول اتنی عزت میں ہے. میں نے غسل کی رات دیکھا، بازو ٹوٹا ہوا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ، کوئی پسلی سلامت نہیں، ایک آنکھ ختم ہو چکی ہے، بالی کی موتی موجود نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کے زخموں پہ روتا رہے گا. دیکھیے آخری بات، یہ بہت بڑی عظمت ہے، رونا بہت بڑی عظمت ہے. وہ بے وقوف ہے، یہ فیارے کروا کے سمجھتے یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے. ہم رہے نہ رہے یہ ذکر رہے گا، ہم نہیں ہوگے تب بھی یہ ذکر رہے گا. لیکن اس ذکر کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے. آج میں فرض کر میں نہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، ذرا آپ شاید اتنا نہ رو پاتے. ٹھیک ہے، یہ ہم محتاج ہیں سبب کے. مجلس کا اعلان، پڑھنے والے ممبر پہ آیا، الفاظ کا نقشہ پیش کیا، ہم رو پڑے. لیکن آقا فاطمی نے یہ بڑی شخصیت ہے، ظلمی قوم کی اللہ درجات بلند کرے. قبلہ قوم میں پڑھ رہے تھے، علی نے جو کہا میں ہمیشہ رہوں گا. علی کے پاس آخری جملہ نہیں، بطول کو رونے کا سبب سنو چھٹی دے دوں. علی کے پاس بطول کو ہمیشہ رونے کا سبب کیا ہے؟ سبب سن اور اگلے سال تک رونے کے لیے کافی ہے. اگر فاطمی نے فرمایا سبب یہ ہے، جب کسی گھر میں خاتون خانہ مار جاتی ہے، جنازہ لے کر مار چلے جاتے ہیں، رشتہ دار عورتیں آتی ہیں، اس کا مسلح چھپا دیتی ہیں، کپڑے چھپا دیتی ہیں، اس کی تصویر سجدہ ہر چیز چھپا دیتی ہیں. کیوں؟ اس کی چیزوں پر نظر پڑے گی نا، اس کے شوہر کا دکھ تازہ رہے گا. بچے اپنی ماں کا غم نہیں بلا سکیں گے، اس لیے ہٹا دیتی ہیں چیزیں. کہا 3 اور 4 کی درمیانی رات جب علی زہرا کا جنازہ لے کر چلے گئے نا قبرستان، اللہ اکبر، فضا نے پیچھے سے سارے کام کر دیے. علی اپنے رسالت کی واپسی سے پہلے سیدہ کا خون لباس بھی چھپا دیا، بیوی کا مسلح بھی چھپا دیا، بیوی کی تصویر بھی چھپا دی. لیکن اللہ فرما رہے تھے مجھے اتنا پتا چلا ہوا دروازہ کس نے چھپایا ہوگا، دروازہ نہیں چھپایا جا سکتا تھا. علی جب بھی دروازے کے پار سے گزرتے بطول کے رونے کی سلام علیکم یا صاحب مولا صاحب کے نام یا فاطمہ میرا ایمان ہے. قاضی مرتضیٰ صاحب، سید نذیر حسین نقوی صاحب، جتنے سادات کے نام ہیں، آپ سب کے مرحومین آج کی رات مہمان بنے گے پاک پیغمبر کے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے مولا اللہ کا نبی کیوں تکلیف فرمائی؟ فرق دیکھو میری بیٹی کی شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے، آخر مجلس سب نے مل کر میری بچی کی اس گھر پہ سلام کیا، میرے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والے السلام علیکم یا بنت رسول، السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین. تھک نہیں ختم ہو رہی ہے مجلس. السلام علیکم یا ام الحسن والحسین. اللہ اکبر. آپ سارے مومن مل کر دعا مانگتے ہیں، میرا موت حق ہے، ہر زیرو نے مر جانا ہے، جب محمد نہ رہے تو قوم رہے. لیکن پروردگار یہ سارے حق دعا کے لیے یہ سارے مومن مل کر دعا مانگتے ہیں، میرا مالک کسی گھر میں چھوٹے بچوں کی ماں
مقدس ہے، میرے بڑا بزرگوں کو سمجھ نہیں آیا، اس لیے کہ جب چھوٹے بچوں کی ماں مر جاتی ہے گھر والے رخ ہو جاتے ہیں، کسی کو چھوٹے بچے یاد نہیں رہتے، کوئی گلیوں میں روتا ہے، کوئی گھر کا دروازہ حضرت یہی وقت تھا مدینہ کے اندر جب علی زہرا کو وصل دے رہے، لیکن میرے مولا کے بچوں کی عادت کیا تھی، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، کوئی لانا کسی مقام، کوئی لانا کسی مقام پر حسین گلیوں میں رو رہے تھے، حسن گھر کا دروازہ پکڑ کے رو رہے تھے، میری آزادیوں دونوں زینب کلثوم گھر کے سین میں خاک پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اب اگلے جملے کا جلوہ سے پڑھنے لگا ہوں، کائنات کے پہلے مظلوم نے بطول کا جنازہ تیار کر کے گھر کے سین کے وسط میں رکھ دیا، پڑھنا جلوہ کائنات کا امیر رو کر فرماتے یا زینب ویا امہ کلثوم ویا حسن ویا حسین انموت وزبت من امکم، اور میرا ناؤ اپنی اماں سے آخری ملاقات تھک نہیں یہی وقت میرے بلی کر رہے میرے مولا کا بیان ہے، میرے بچے ایسے آئے جیسے میں دیوی جگہ کی طرف آ گیا، لیکن فرماتے بھی حسین اماں کے جنازے پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی حسین اماں کے جنازے پہ نہیں پہنچی تھی، میں نے بطول کا موضوع دیکھا، یا علی کیسا موضوع اشہد اللہ قد حنت وحنت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا، میں نے دیکھا سارا کا جنازہ تھا، بطول کی چیخ نکل گئی، کفن کے بال کھل گئے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آ گئے، فرمایا میرا کربلا کا غریب یا سید میرا کربلا کا غریب، میری شام کی مسافر، کافی دیر تک علی حیدر کرار کے گھر میں ماتم ہوتا رہا، کچھ دیر کے بعد حضرت نبی کی آواز یا علی جلدی کر ارفعہما جسدہما، اپنے دونوں بچوں کو اللہ کے جنازے سے اٹھا، اللہ اکبر، فإنہما أتقیا ملائکۃ السماء، یا علی میرے ملائکہ نے ماتم شروع کر اللہ اکبر، میرے ملائکہ نے ماتم شروع کر دیا، علی آگے بڑے بڑی محبت کے ساتھ ایک ایک بچی کو اٹھایا، ایک ایک بچے کو اٹھایا، میں تو نہ میری مسافر شام بی بی زینب بے شک آپ کی اماں کا غربت میں جنازہ اٹھا، لیکن اٹھانے کے لیے اپنا بابا آگے آیا، لیکن 10 محرم کا دن ہوگا، سکینہ تھک نہیں آخری جملے کے قریب آ گیا، نہ سجاد اٹھائے گا نہ زینب شمار اٹھائے گا، ہاتھ اٹھا دعا کریے، آخری جملہ ختم کی منزل، ہاتھ اٹھا دعا کریے، میں میرے 40 مومن مل کر مانگتے سارے دھولیاں بھر دیتے ہیں، پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن دیدار کی شفا مانگنے آیا، پروردگار خاص طور پر ملک امام حسین صاحب کو صحت کامل آئے فرما، میرا مالک ملت کی اسیروں کو رہائی رائے فرما، ہاتھ اٹھا دعا کریے، شرم نہ کر، آخری جملہ پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا، تمہیں اس وقت کا واسطہ جب بطول کا جنازہ گلی کے اندر آئے، علی کے جنازے کے نیچے کسی پر دلال کا سایہ نظر آیا، ورنہ حسن کون ہے تیری اماں کے جنازے میں آنے والی، ورنہ بابا میری بہن سے تھک نہیں اللہ اکبر، میری بہن زینب آ رہی ہے، علی فرماتے ہیں جنازہ رکھ دے بابا، کیوں فرماتا ہے زینب کو گھر واپس، بابا کیوں رات کی تاریخی ہے، سر پہ چادر موجود ہے، اماں کا جنازہ، حضرت حسن میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، میرا سلمان میری زینب کا قد دیکھے، میں کہوں یاری یہی زینب ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، جنابی کا دربار ہے، جنابی اشارے کر کے کہتا آج ہی زینب